28 مئی 2018 پاکستان کے لیے ایک تاریخی دن تھا، اور وہ اس لیے کہ یہ وہ روز تھا جب فیڈرلی ایڈمنسٹریڈ ٹرائبل ایریاز یعنی فاٹا کو آفیشیلی خیبر پختونخوا میں ضم کیا گیا، اور بہت دھوم دھماکے کے ساتھ یہ کام ہوا۔ کئی سالوں سے بلکہ دہائیوں سے اس کی اپیل رہی تھی، اور جو سب سے خوشی کی بات تھی بالخصوص فاٹا کے عوام کے لیے، سابق فاٹا کے عوام کے لیے، وہ یہ تھا کہ بالآخر بدنام زمانہ فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن FCR کو ابولش کر دیا گیا تھا۔ اور امید ایک یہ تھی کہ اب دھیرے دھیرے، ظاہر ہے کہ کام بہت بڑا تھا، فاٹا کو مین سٹریم کیا جائے گا۔ اتنی بھی سہولتیں ہمیں پاکستان میں کہ باقی صوبوں میں موجود ہیں، عدالتیں، پولیس وغیرہ وغیرہ، وہ اب فاٹا میں بھی لوگوں کے لیے اویلیبل ہوں گے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ 6 سال گزر گئے ہیں، لیکن یہ جو پروسیس ہے یہ ابھی تک ادھورا ہے، اور ادھورا اس لیے کہ جیسے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کا کہنا ہے کہ اس مرجر کے بعد ہمارے رقبے میں 35% کا اضافہ تو ہو گیا، تقریباً روانڈا کے سائز کا ان کا کہنا ہے، اور تقریباً 65 لاکھ لوگ جو اعداد و شمار اویلیبل ہیں وہ ایڈ ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں۔ لیکن جو خیبر پختونخوا کا نیشنل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ ہے وہ تبدیل نہیں ہوا، مانے کہ جس لیول پر وہ مرجر سے پہلے تھا اسی لیول پر آج ہے۔ تو آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں خیبر پختونخوا کی NFC کے ٹیکنیکل ممبر ڈاکٹر مشرف رسول سیان، اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے کہ اب تک یہ کیوں نہیں ہوا اور اس کے کیا مشکلات درپیش ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ 8 سال ہو گئے ہیں اور NFC میں خیبر پختونخوا کا شیئر انکریز نہیں کیا گیا۔ اب تک آپ کے حساب سے کتنے پیسے ٹرانسفر ہو جانے چاہیے تھے؟ ہمارے ایسٹیمیٹ کے مطابق جی تقریباً 964 بلین روپیز NFC شیئر کے نیچے آ جانے چاہیے تھے، اور تقریباً 1 ٹریلین روپیز فیڈرل گرانٹ کے نیچے آ جانے چاہیے تھے۔ جی ہاں، نہیں آپ مزید تفصیل میں بھی بتا سکتے ہیں کہ اس کے نہ آنے کی وجہ کیا ہے، اگر یہ پیسے آتے تو یہ کہاں کہاں استعمال، ان پیسے کے نہ ریلیز ہونے سے کیا فرق پڑا ہے سابق فاٹا میں؟ دیکھیں، جب فاٹا کا مرجر ہوا KP کے اندر تو ایک نیشنل پرائورٹی کے طور پہ اس کو لیا گیا۔ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ فاٹا کے جو 6.5 ملین پاکستانیز ہیں ان کو قومی معیشت کے دھارے میں شامل کیا جائے، اور باقی پاکستانیوں کی طرح ان کو سہولت، گورننس، ساری چیزیں دی جائیں۔ ان کے لیے اس کے لیے سب سے ضروری چیز یہ تھی کہ جو فائنینشیل ریکوائرمنٹ ہے وہ فاٹا کے لوگوں تک پہنچائی جائے۔ اس کے 2 راستے تھے۔ ایک راستہ تھا کہ 25ویں ترمیم کے فوراً بعد صوبہ خیبر پختونخوا کا چونکہ ڈیفینیشن بدل گیا، اس کا جیوگرافی، اس کی پاپولیشن بدل گئی، تو آٹومیٹکلی NFC کا جو ہاریزنٹل فارمولا ہے، جو بین الصوبائی فارمولا ہے، اس میں فوری طور پہ آئین کے مطابق وہ فارمولا کو اپڈیٹ کر دیا جائے۔ وہ اپڈیٹ نہیں کیا گیا، جس کے نتیجے میں اگر لیٹس سے رفلی میں کہوں 1 ٹریلین لیکن ایگزیکٹلی 964 بلین روپیز اگر یہ فاٹا میں جاتے تو آپ کو فاٹا کی تقدیر بدل سکتی تھی۔ آج تک وہ فاٹا جو تھا وہ پاکستان کا ایک ایسا حصہ بن چکا ہوتا جو کہ معیشت کے حساب سے، قومیت کے حساب سے پاکستان کے ساتھ اس کا جو انضمام کا مقصد تھا اس کی طرف وہ رواں دواں ہوتا۔ مثال کے طور پہ اس 1 ٹریلین روپے سے اگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرح کی اگر گرانٹس دی جاتی اور فاٹا کی ہر ہاؤس ہولڈ کو دی جاتی تو یہ 20 سال کے لیے بیسک کا پروگرام چل جاتا ہے اس پیسے سے۔ اگر یہ پیسہ فاٹا کے لیے فاٹا کو مل جاتا، خیبر پختونخوا کو NFC کا فارمولا اپڈیٹ کر دیا جاتا، تو فاٹا دیکھیے پاکستان کا وہ علاقہ ہے جہاں پر بجلی موجود نہیں ہے۔ میجورٹی آف دا پاپولیشن 60% سے زیادہ ہاؤس ہولڈز کے بعد بجلی کا کنیکشن ہی نہیں، اور جن کے پاس کنیکشن ہے ان کو صرف 1 سے 2 یا 3 گھنٹے کے لیے بجلی ملتی ہے ویریبل آورز کے ساتھ۔ یہ 1 ٹریلین روپیہ اگر NFC فارمولا اپڈیٹ کر کے خیبر پختونخوا کا شیئر اس کو مل جاتا تو فاٹا کے تمام
ہاؤس ہولڈز کو سولر بجلی دی جا چکی. اس کے علاوہ اگر یہی پیسہ روڈز میں، وہاں کی تعلیم میں، دیکھیں وہاں پر پاکستان کا وہ علاقہ ہے جہاں آج بھی تقریباً 7.5 لاکھ بچہ آؤٹ آف اسکول ہے. تو مطلب ایک اور نسل ہے جو کہ تعلیم سے آشنا نہیں ہو پا رہی اور ہیلتھ فیسلٹیز ان کو نہیں مل رہی. فاٹا پاکستان کا وہ علاقہ ہے جہاں زچگی کے دوران میں ہائیسٹ میٹرنل موٹیلٹی، انفنٹ موٹیلٹی، اور دنیا کی ون آف دی ہائیسٹ پلیسز وہاں پر. تو یہ تقدیریں بدلی جا سکتی تھی اگر یہ 1 ٹریلین روپیز کے پی کا شیئر اپڈیٹ ہو جاتا فارمولا کے نیچے اور یہ 8 سال میں اس کو مل جاتا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب مطلب میری اور شاید وسعت آپ کی بھی یہی سوچ رہی ہے کہ یہ تو ایک طرح سے آٹومیٹکلی ہو جانا چاہیے تھا نا. نہیں، ہو تو جانا چاہیے تھا. وفاقی حکومت کے سامنے آپ 8 سال کہہ رہے ہیں، 8 سال بڑی مدت ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ 8 بار مطالبہ گیا ہوگا کہ بھائی صاحب پیسے کہاں ہیں، تو ہر بار وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ اچھا بالکل، یہ آپ کا اچھا سوال. دیکھیں اس میں دو حصوں کا سولوشن تھا جب فاٹا کا مرجر ہوا. اس سے پہلے ایک سرتاج عزیز صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنی تھی جس نے یہ ریکمنڈ کیا تھا کہ 3% ڈویزیبل پول کا حصہ فاٹا کو دیا جائے گا تاکہ جو تاریخی طور پہ وہاں پر غیر ترقی یافتہ ایک لیگ ہے، ترقی نہ ہونے کا لیگ ہے، اس کو پورا کیا جا سکے. تو ایک حصہ وہ تھا جو فیڈرل گورنمنٹ نے گرانٹ دینی تھی، جو کہ 3%. اس وقت انہوں نے ایک تخمینہ لگایا، ریکمینڈ کیا کہ 3% ڈویزیبل پول کا دیا جائے تاکہ جو 70-75 سال کا ایک ترقی کا لیگ ہے اس پاکستان کے پسماندہ علاقے کو باقی پاکستان کے حصوں کے قریب لایا جا سکے. برابر تو مشکل تھا لیکن قریب لایا جا سکے. دوسرا حصہ اس کا کے پی کا این ایف سی فارمولا کے ہاریزنٹل پارٹ میں سے شیئر کو اپڈیٹ کریں. تو فیڈرل گورنمنٹ کے علاوہ اس کے اندر این ایف سی کا جو اپنا میکنزم ہے وہ اسٹیسس کا شکار رہا، وہ جمود کا شکار رہا. دیکھیں آئین کے اندر بڑی خوبصورت پروویژنز موجود ہیں کہ پاکستان کے مسائل آئین کے پروویژنز کے مطابق حل کیے جا سکتے. اس میں جو فسکل فیڈرلزم جسے ہم کہتے ہیں، ایک فنڈامنٹل پارٹ اس کا جو ہے وہ این ایف سی کا نظام ہے. این ایف سی کا جو آئین میں طریقہ کار دیا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ ہر 5 سال کے بعد اس کا فارمولا اپڈیٹ کر دیا جائے. یعنی آئین میں جب فریم کیا گیا تو یہ بات مد نظر رکھی گئی کہ کسی بھی فیڈریشن کی اکانومی میں، سوسائٹی میں ایک ڈائنامزم ہوتا ہے، چیزیں تبدیل ہوتی ہیں. تو ہر 5 سال کے معروضی حالات کے مطابق جی نیا فارمولا لایا جائے، نئے ڈاکٹر صاحب آئین میں حالات کے مطابق ایسی شیئر بے شمار چیزیں ہیں. ہم کس کس کا ذکر کریں؟ ایک وقفہ ہے، اس کے بعد گفتگو مزید آپ سے گفتگو کرنا چاہیں گے.